السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تک پڑھا تھا۔ چلیں آج ہم سیکھتے ہیں آیت نمبر 50 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي وَمُصَدِّقًا لِمَا، صاد پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ یاد رکھیں یہ 7 حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ خاص بات یہاں پہ یہ ہے، واؤ کے اوپر زبر ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ و، میم پہ پیش ہے تو ہم پڑھیں گے مو، و مو، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ صدی، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ ہم لمبا نہیں کریں گے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ہو رہا ہے جسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ قاعدے کے حساب سے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو پھر دونوں الفاظ کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن بغیر غنے کے ملا کے پڑھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، میم زبر الف، ما، بین، با زبر یا، بین نون زبر نا، بین، یدیّ، اب پھر سے زبر ہیں تو مقدار کوئی بھی لمبی نہ ہونی پائے۔ بار بار بتانے کے باوجود بعض جو مجھے سبق سنانے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہی غلطی مڑ کے کرتے ہیں۔ یدیّ، ٹھیک ہو گیا، یا پہ زبر، دال پہ زبر اور یا پہ زبر ہے۔ من التوراۃ، پھر سے سنیں، من التوراۃ، را کو میں نے پر پڑھا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ پر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پر کا مطلب ہے کسی لفظ کو موٹا کر کے پڑھنا۔ اگر میں اس کو پر نہیں پڑھوں گی تو تجوید کے حساب سے نہیں پڑھوں گی، وہ کیسے ہوگا؟ من التوراۃ، اب یہ پڑھنا یا من التوراۃ، بہترین کون سا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو را کھڑی زبر کی وجہ سے پر پڑھی جائے گی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي، اب بعض لوگ پڑھتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُم، لمبا کر دیا انہوں نے لام کو یا ادھر پھر لام کو۔ ہم نے کسی بھی لفظ کو یہاں پہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ ہر ایک لفظ کے اوپر صرف اور صرف زبر، زیر یا پیش ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلِأُحِلَّ لَكُم، ٹھیک ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُم، میم ساکن کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے اخفاء شفوی کا۔ اخفاء شفوی کے حساب سے جب بھی قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي، زواد کو پر پڑھنا ہے، زواد حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حُرِّمَ عَلَيْكُم، حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھیں یہ را ہم نے کیسے پڑھی تھی؟ من التوراۃ، یہ پر، اور باریک را کیسے پڑھنی ہے؟ حُرِّمَ، ٹھیک ہو گیا۔ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، علیکم، عین کی مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ علیکم پڑھیں گے تو لفظ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ علیکم وجئتکم، پھر سے اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے۔ بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم دونوں کو آپس میں ملا کے میں غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام بالغنہ۔ آگے ساتھ ہی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا، یہ دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے، نون ساکن کے بعد را یا لام یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور بغیر غنے کے ملاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ من ربکم، فاتقوا اللہ،
خوف موٹا پڑھیں گے، خوف حروف مستعلیہ میں شامل ہے. لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. فاتقوا اللہ وأطیعون، وأطیعون تو آ کو پر پڑھنا ہے، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اور یہ ہے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. تجوید کے حساب سے ان کو لمبا یعنی کہ کھینچ کے پڑھتے ہیں. وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے یا لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے، دونوں صورتوں میں لفظ اللہ کو پور پڑھتے ہیں. یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے اور یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ ربی، را کو پور پڑا، را پہ زبر ہے. وربکم، پھر سے را کو پور پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. فاعبدوہ، عام طور پہ یہاں پہ یہ غلطی کی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں فاعبدوہ، غلط، فاعبدوہ. اور دوسری غلطی کیا کی جاتی ہے؟ فاعبدو پڑھ کے کافی سمجھا جاتا ہے، نہیں، جب آخر میں ہا ہے تو آپ نے ہا کی آواز ضرور پڑھنی ہے. کیسے؟ فاعبدو ھذا صراط مستقیم. ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے، یعنی کہ وہ حلق کا حصہ جو سینے کی جانب ہے. سواد کو پور پڑھیں گے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پور پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. توا کو پر پڑھیں گے، توا بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، تو غنہ کیے بغیر آگے مت جانا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. مستقیم میں قاف کو پر پڑھیں گے اور یا مدہ کا خاص خیال رکھیں گے. ھذا صراط مستقیم. فلما احس، میم کی اوپر شد آ گئی ہے. جب بھی نون پہ شد ہوگی یا میم پہ شد ہوگی تو غنہ لازمی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی ایک سادی سی بات ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ادغام بالغنہ کے قاعدے کی وجہ سے، جبکہ میم اور نون کا غنہ ایسا ہے جب بھی شد آئے گی تو غنہ کرنا ضروری ہوگا. احس، کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا. احس سا کیا تو لفظ غلط ہو جائے گا. عیسیٰ، اب اس کو ہم نے تو لمبا کیا کیونکہ کھڑی زبر ہے. احس عیسیٰ، یہ فرق ہے زبر میں اور کھڑی زبر میں. منہم الکفر، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے. منہم الکفر، را کو پر پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے. قال من انصاری الی اللہ. قال، قاف موٹی ہے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، جبکہ یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. من انصاری الی اللہ. نون ساکن کے بعد سواد حروف اخفاء میں سے ہے، اسی لیے ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، لیکن یہ مت بھولیے گا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھے گا انصاری تو اس نے اخفاء کے قاعدہ تو ادا کیا، لیکن اخفاء کا رول جو تھا غنّے کا وہ ادا نہیں کیا. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من انصاری الی اللہ. اب نون ساکن تو یہ بھی ہے اور نون ساکن تو یہ بھی ہے، اسے ہم نے چھپایا ہے، اسے ہم نے نہیں چھپایا، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا حروف ہلکی میں سے. تو جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنّے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ انصاری الی اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. قال الحواریون، قال القاف موٹا، قال الحواریون. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ہا کی آواز کیسی ہے اور اس ہا کی آواز کیسی ہے، اور خا جو نقطے والا ہوتا ہے اس کی آواز کیسی ہے. حواریون نحن انصار اللہ. ٹھیک ہو گیا؟
صاد کو پر پڑا، را کو پر پڑا، را پہ زبر کی وجہ سے. لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ پیش ہے. آمنا باللہ، نون کا غنہ ادا کریں گے کیونکہ نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے. باللہ. واشہد بأننا مسلمون. واشہد، ہاں کو واضح کر کے پڑھیں، دال پہ قلقلہ دال پہ قلقلہ کریں. قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں. جب بھی ان پہ ساکن آ جائے گا تو قلقلہ ضرور ہوگا. قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ واشہد، یہ قلقلہ ہے. جیسے کہ ہم نے اس کو وش ایسے نہیں پڑھا، شین پہ قلقلہ جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، دال پہ قلقلہ تھا اس لیے ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ غنہ ادا کریں اور الف کو چھوڑ دیں، یعنی کہ آپ پڑھیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، نہیں، یہاں پہ الف بھی ہے تو الف کو ہم ادا کریں گے. ربنا آمنا بما انزلت. ربنا، را کو پر پڑا، مد کو کھینچ کے پڑا. آمنا، نون کا غنہ ادا کیا کیونکہ یہاں پہ نون پہ شد ہے. الف مدہ کو ادا کیا، الف کو یعنی کہ کھینچ کے پڑا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. بیما، پھر سے ہم نے مد کو ادا کیا، یہ چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے. انزلت، نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو نون ساکن کو ہم نے چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھا. کتنی چیزیں جو ہم نے ہر ایک لفظ میں ہم نے خیال رکھ کے پڑھا. واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول. را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اور لام کو لمبا نہیں کریں گے. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں رسولہ، سین پیش واو، سو کھینچ کے پڑھیں، رسولہ، لام زبر لا، اس کو لمبا نہیں کرنا. فَتُبْنَا، قلقلہ با کے اوپر ساکن آ گیا تو با پہ قلقلہ ہوگا. مع الشاہدین، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے، ہم نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مع الشاہدین. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. وَمَكَرُوا، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ پیش ہے، واو مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ واو ساکن سے پیچھے پیش ہے. لیکن یہاں پہ کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا، پیچھے والے تینوں حروف کے اوپر زبر ہے اور کاف باریک پڑھیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کاف باریک، را پر پڑھیں گے، لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. خیر، خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں شامل ہے. را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے. ماکرین، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے. یہ را زیر والی ہے تو یہ باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اتنا کافی ہے. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظीम। इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक नए सबक के साथ। अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब के इल्म में और ईमान में इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी जान माल और ईमान में बरकत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।